السلام علیکم بچوں، آج جو کہانی ہے وہ ہے ریپونزل شہزادی کی کہانی۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ اور اس کی بیوی ایک قصبے میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بے اولاد تھے کیونکہ وہ عورت بہت ہی کمزور تھی۔ بے اولاد عورت کو اپنی بچے کی پیدائش کے لیے ایک خاص بوٹی کی ضرورت تھی جس کا نام ریپونزل تھا۔ یہ قدرتی بوٹی بے حد مفید بوٹی تھی اور اس عورت کو ملکہ کو بہت عرصے سے اس بوٹی کی تلاش تھی۔ آخر کار اسے اس بوٹی کا سراغ مل گیا، لیکن یہ بوٹی ایک باغ میں تھی اور باغ کی مالک ایک بدصورت جادوگرنی جس کا نام جانیہ جادوگرنی تھا۔ جانیہ جادوگرنی ایک بہت ہی تیز عورت تھی، لہٰذا ملکہ کے شوہر کی بھی خواہش تھی کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ ایک دوپہر کو وہ باغ میں گئے اور وہاں سے اس بوٹی کی پتیاں توڑ کر لے آئے۔ بوٹی کہتے ہیں جڑی بوٹی کو، کوئی پودے ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو۔ اس کی بیوی نے بوٹی کے پتے پکائے اور کھائے، پھر انتظار کرنے لگی۔ کافی دن گزر گئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ شوہر نے ایک بار پھر باغ سے پتیاں توڑ کر لانے کا ارادہ کیا اور شام کے وقت باغ میں داخل ہوا، وہاں سے بوٹی کی پتیاں توڑ کر لایا اور اپنی بیوی کو کھلائی۔ لیکن اس بار بھی انہیں کچھ ایسا محسوس نہ ہوا۔ اگلے دن شوہر پھر باغ گیا اور پتیاں توڑنے لگا۔ بدقسمتی سے اس وقت جادوگرنی آ گئی۔ وہ بہت خفا ہوئی۔ شوہر نے اسے بتایا، جانیہ جادوگرنی کو، کہ اس کی بیوی بیمار ہے، ان پتیوں کو کھا کر وہ تندرست ہو جاتی ہے، پھر ان کے یہاں انہیں ایک اولاد کی ضرورت ہے۔ جانیہ جادوگرنی نے کہا کہ ایک شرط پر پتیاں توڑنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا تم اسے میرے حوالے کر دو گے، اس کی مالک میں ہوں گی۔ بادشاہ کو مجبوراً اس شرط کو ماننا پڑا اور اس نے وعدہ کیا کہ جو بھی ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو دے دیں گے۔ جانیہ جادوگرنی دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ریپونزل شہزادی رکھا، اور وہاں وعدے کے مطابق اس لڑکی کو جادوگرنی کے حوالے کر دیا۔ جانیہ جادوگرنی اس بچی کی مالکن بن گئی۔ ریپونزل کی جادوگرنی نے پرورش کی اور وہ بڑی ہوتی گئی۔ جوان ہونے پر ریپونزل شہزادی بے حد خوبصورت نکل آئی۔ جادوگرنی کو اندیشہ ہونے لگا کہ اس کی گھر سے غیر موجودگی میں کوئی ریپونزل کو اغوا کر نہ لے جائے۔ جانیہ جادوگرنی کے پاس ایک کافی بلند مینار تھا۔ مینار کے اوپر کمرہ بنا ہوا تھا جس میں داخل ہونے کے لیے ایک کھڑکی کے سوا راستہ نہ تھا۔ جانیہ جادوگرنی ریپونزل شہزادی کو اس مینار پر لے گئی۔ ریپونزل شہزادی کے سر کے بال بہت لمبے تھے، اتنے لمبے کہ جب وہ کھڑکی سے باہر نکالتی تو بال زمین کو چھونے لگتے تھے۔ جادوگرنی کو جب نیچے آنا ہوتا تو ریپونزل شہزادی اپنے بال لٹکاتی اور جادوگرنی بالوں کو پکڑ کر زمین پر آ جاتی۔ اسی طرح جب وہ باہر سے واپس آتی تو ریپونزل کو پکارتی، وہ اپنے بال کھڑکی سے لٹکا دیتی اور جادوگرنی انہیں پکڑ کر اوپر پہنچ جاتی۔ ایک دن ریپونزل شہزادی مینار میں اکیلی کھڑی ایک خوبصورت سا گیت گا رہی تھی۔ اتفاق سے ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ وہ رک کر گیت کی آواز سننے لگا۔ اتنے میں اس نے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنی۔ جادوگرنی مینار کے نیچے رک کر ریپونزل شہزادی کو پکارنے لگی۔ تب ریپونزل شہزادی کھڑکی میں آئی تو اس نے اپنے سیاہ گھنے اور لمبے بال نیچے لٹکا دیے۔ جادوگرنی نے بال پکڑے اور ان کے ذریعے مینار پر چڑھ کر کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ شہزادہ ریپونزل شہزادی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایسی خوبصورت شہزادی یہ لڑکی وہاں کیوں رہتی ہے، اس عورت سے اس کا آخر تعلق کیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اسی شام وہ مینار کے پاس آیا اور جادوگرنی کی طرح مینار کے نیچے کھڑے ہو کر ریپونزل کو شہزادی کو پکارنے لگا۔
ریپونزل شہزادی نے اپنے لمبے بالوں کی چوٹیاں لٹکائی اور شہزادہ اسے پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ شہزادہ کھڑکی سے مینار میں داخل ہو گیا تو ریپونزل شہزادی اسے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہونے لگی، لیکن پھر اس نے شہزادے کا جائزہ لیا تو اس کا خوف جاتا رہا۔ شہزادے نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو ریپونزل شہزادی بہت خوش ہوئی۔ شہزادے کو ریپونزل اتنی پسند آئی کہ اس کا اس کے پاس سے جانے کو دل نہ چاہے۔ پھر شہزادہ روزانہ شام کے وقت ریپونزل شہزادی سے ملنے کے لیے آنے لگا۔ ایک دن انہوں نے جادوگرنی کی قید سے آزاد ہونے کا ارادہ کیا۔ شہزادہ چاہتا تھا کہ وہ ریپونزل شہزادی کو اپنی سلطنت میں لے جائے اور وہاں دونوں شادی کر لیں۔ ریپونزل اس پر رضامند ہو گئی، مگر اس ظالم جانیہ جادوگرنی سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ ایک دن شہزادے نے اس مقصد کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ شہزادی کو جادوگرنی کی قید سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ آج شام کو شہزادی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ رسمی رسی لائے گا۔ دوسری طرف جانیہ جادوگرنی کو اس کے ایک غلام جن نے شہزادے اور ریپونزل کی ملاقات کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ جادوگرنی کو بہت غصہ آیا جب جادوگرنی کو غلام نے ان کی ملاقات کے بارے میں بتایا تو اس کے اندر ایک آگ سی زمانے بھڑک میں گئی۔ ایک بادشاہ اس نے اور غضبناک اس کی ہو بیوی کر ایک قصبے ریپونزل میں شہزادی رہتی کو مینار وہ کے دونوں بے تہخانے اولاد میں تھی بند کیونکہ کر وہ دیا عورت بہت تاکہ ہی شہزادہ کمزور تھی۔ اس سے کبھی مل نہ سکے۔ بے اولاد اس نے عورت کو ریپونزل اپنے بچے شہزادی کی کو یہ بھی پیدائش کے لیے بتایا ایک خاص کہ وہ بوٹی شہزادے کی کو ضرورت ہمیشہ تھی کے لیے اندھا جس کر کا دے نام گی ریپونزل اور تھا۔ وہ نہ کبھی اسے یہ دیکھ قدرتی سکے گا بوٹی اور بے نہ حد کبھی مفید ملنے آ بوٹی سکے تھی گا۔ اور اس عورت کو شہزادہ بہت اپنا عرصے سے منصوبے کے ملکہ مطابق کو شام بہت کو عرصے مینار سے کے اس پاس بوٹی کی پہنچا تلاش تھی۔ تو وہاں اس کی جادوگرنی آخرکار سے اسے اس بھیڑ بوٹی ہو کا گئی، سراغ لڑائی مل ہو گیا، گئی اور لیکن یہ جادوگرنی بوٹی نے ایک منتر باغ میں پھونک تھی کر اور باغ کی شہزادے کو مالک اندھا کر دیا۔ ایک بدصورت بیچارہ جادوگرنی جس شہزادہ کا نام جانیہ ریپونزل کی جادوگرنی تلاش میں تھا۔ پہاڑوں اور جانیہ بیابانوں میں جادوگرنی ایک بھٹکنے بہت لگا۔ ہی تیز اب عورت اس تھی، کی بینائی جاتی رہی، لہٰذا وہ ملکہ دیکھ نہ کے سکتا شوہر کی تھا۔ بھی خواہش تھی کافی کہ ان دنوں کے بعد یہاں ایک روز بچہ شہزادے پیدا نے ہو۔ ریپونزل چنانچہ شہزادی کے ایک سریلے دوپہر کو گانے وہ کی باغ میں آواز گئے سنی اور وہاں سے تو اس وہ بوٹی آواز کی پہچان پتیاں کر توڑ اس کر لے آئے۔ سمت دوڑنے لگا بوٹی کہتے ہیں جڑی جس بوٹی طرف کو، سے ریپونزل کوئی شہزادی کے پودے گانے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے آواز اس آ کو۔ رہی تھی۔ اس کی بیوی ریپونزل نے بوٹی شہزادی کے نے پتے شہزادے کو پکائے دیکھ اور لیا کھائے، اور شہزادے سے پھر لپٹ گئی انتظار کرنے لگی۔ کافی دن گزر اور اس گئے، کی آنکھ سے لیکن خوشی انہوں کے نے مارے دیکھا کہ آنسو کوئی بہنے ان کے لگے ہاں اولاد اور نہ اس کے ہوئی۔ آنسو شوہر شہزادے نے کی ایک آنکھوں بار پر پھر گرے تو باغ سے شہزادے پتیاں کی توڑ کر آنکھیں لانے ٹھیک کا ہو گئیں ارادہ کیا اور اسے پھر اور سے ہر شام کے چیز وقت نظر باغ آنے میں لگی۔ داخل ہوا، وہاں سے ان دونوں بوٹی نے کی خوش ہو پتیاں کر توڑ ایک کر دوسرے لایا، کو مبارکباد اپنی دی بیوی کو اور کھلائی۔ شہزادہ اپنی لیکن ریپونزل اس شہزادی کو بات لے کی کر انہیں اپنے کچھ ملک ایسا واپس چل محسوس پڑا۔ نہ ہوا۔ اپنے اگلے دن ملک پہنچ شوہر کر پھر بھاگ شہزادے گیا نے اور بڑی پتیاں دھوم توڑنے دھام سے لگا۔ ریپونزل بدقسمتی سے شہزادی کے اس ساتھ وقت شادی کر جادوگرنی لی آ گئی۔ اور دونوں وہ ہنسی بہت خوشی خفا زندگی ہوئی۔ بسر شوہر کرنے نے لگے۔ اسے بتایا بچوں، جانیہ میرے چینل کو جادوگرنی کو کہ اس سبسکرائب کی کر بیوی لیں، بیمار ہے، گھنٹی کا ان بٹن پتیوں بھی کو کھا دبا کر لیں، وہ بیل آئیکن تندرست ہو نہیں جاتی دبائیں ہے۔ گے تو پھر نوٹیفیکیشن ان کے کیسے یہاں ملے گا۔ انہیں پرنسس ایک اولاد سٹوریز کی ضرورت لبالب ہے۔ بھری ہوئی ہیں میرے پاس، جانیہ جادوگرنی لیکن نے اس کے کہا لیے کہ ایک آپ میرے شرط پر چینل کو پتیاں توڑنے سبسکرائب کی کریں اجازت دے اور سکتی بیل ہوں۔ آئیکن کا بٹن شرط ضرور یہ ہے کہ دبائیں۔ تمہارے ہاں جاتے جو جاتے بھی ویڈیو کو بچہ لائک پیدا بھی کر کے ہوگا تم جائیں۔ اسے میرے بچوں، حوالے کر دو مجھے گے، آپ کی ہیلپ اس کی کی بہت مالک میں ضرورت ہوں ہے۔ گی۔ آپ میری بادشاہ ہیلپ کو نہیں کرو مجبوراً گے اس تو شرط میں کو آپ کو ماننا کیسے پڑا سٹوریز اور سناؤں اس گی۔ نے وعدہ کیا آپ کہ نے جو میری بھی ہیلپ ان کے کیسے ہاں کرنی پہلا ہے، بچہ جسٹ پیدا ہوگا سبسکرائب کر کے۔ وہ اسے اس کو اللہ دے حافظ دیں گے۔ بچوں، دعاؤں میں جانیہ یاد رکھیے جادوگرنی گا۔